مالک الملک، سلطنت اور بادشاہ کا مالک، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے دے دے، یہ ہوتا ہے مالک۔ بادشاہوں کا بادشاہ، جن کو وہ اپنے امر اور نہیں سے چلاتا ہے۔ ڈکشنری ہے زجاج، بڑی معروف ڈکشنریاں ہیں، نام لینے سے بات بوجھل ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ ڈکشنری کھول لیتے ہیں نا تو آپ کو اللہ کے ناموں کے وہ عکس دکھتے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ بتا دو۔ تو المالک، سلطنت اور بادشاہت کا مالک، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے۔ اردو میں اس کو بادشاہوں کا بادشاہ کہیں گے، اور جن پر اپنے حکم چلائے، یعنی جن کو وہ اپنے امر اور نہیں سے چلاتا ہے، جس طرح چاہے اپنے ملک میں اپنی مرضی چلائے، معدوم کرے یعنی ختم کر دے، عدم کا لفظ سنا ہوگا نا، فنا کرے یا باقی رکھے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کا یہ نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ آل عمران 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ، حقیقی بادشاہی کے مالک، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں پتھریلی زمین کو کھود رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور ایک بھاری پتھر راستے میں آ گیا جو کسی سے بھی نہیں ہٹ رہا۔ تو جب لوگوں نے اللہ کے نبی کو بتایا تو آپ نے کہا کہ میں اس کو کاٹوں گا، اور جب آپ نے کدال مارا تو ہر ایک پہ ایک ایک پتھر اڑتا گیا، اور آپ نے پھر اس وقت کی بڑی بڑی طاقتوں، روم اور فارس کے خزانوں کی چابیوں کی خوشخبریاں دی تھی۔ ذرا سا محسوس کیجئے، مالک وہ ہے جو اصلی مالک ہے۔ وہ چاہے آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوں، آپ کے پاؤں کیچڑ میں بھرے ہوں، اور آپ کو اس وقت ویسے بڑے بڑے خواب دکھا دے کہ لوگ مذاق کریں۔ لوگوں نے مذاق بھی اڑائے کہ دیکھو دیکھو آج پیٹ پہ پتھر باندھے میں، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے محلات کے، تو مالک جو ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ یہ نام سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین، وہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ وہ نام ہے جس کو پڑھتے ایک دم سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا ایک دم گھبرا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب لفظ مالک اور مالک کے پھر یوم الدین لگ جاتا ہے تو یہ آپ کو مجھے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ہر دن کا مالک ہے، لیکن صرف قیامت کے روز کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آج دنیا میں چھوٹی چھوٹی مملکتیں ہیں، آج چھوٹے چھوٹے بادشاہ بنائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، لیکن قیامت کے دن صرف اسی کی بادشاہت ہوگی۔ سارے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ختم، ان کی رعایا ختم، سارے آزاد اور غلام ختم، چھوٹے اور بڑے سب برابر ہو جائیں گے، اور صرف ایک اللہ کی ملوکیت اور بادشاہت باقی رہے گی۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان۔